نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان کے تحت سلسلہ وار نشستیں چل رہی ہیں۔ اب تک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر خیر ہوا، اور سابقہ نشست میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان رضائی ماؤں کا تذکرہ خیر ہوا جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضاعت کی، حضور کی رضائی بہنوں کا اور حضور کے رضائی والد کا ذکر ہوا جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بچپن میں اپنا وقت گزارا، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد ان تمام کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن مبارک میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاص طور سے خیال رکھا۔ ہماری گفتگو کا اختتام سابقہ نشست میں ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو ایمان کی دولت و سعادت سے مالا مال فرمایا جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آپ کے بچپن مبارک میں خیال رکھا، اور اسی سے ہمارے اکابرین نے اس بات کو بھی پیش کیا کہ جب ظاہری طور پر حضور کے اس فرش گیتی پر تشریف لانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خیال رکھنے والے، حضور کے ساتھ بچپن میں رہنے والے اور حضور کی رضاعت کرنے والوں کو جب اللہ تبارک و تعالی ایمان کی دولت عطا فرماتا ہے تو یقیناً ان سے کروڑہا درجے افضل حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کریمین ہیں، جن کے صلب مبارک سے، جن کے رحم پاک میں یہ پاک نور منتقل ہوا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت بابرکت سے ان کے
ایمان کو بھی سلامت رکھا، ان کے عقیدے کو بھی سلامت رکھا، اور رب قدیر نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت سے حضور کے والدین کو مومن رکھا، مسلمان رکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرش گیتی پر تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے جو مسئلہ درپیش ہوا وہ مسئلہ تھا آپ کی رضاعت کا۔ رضاعی ماؤں کا تذکرہ تو آپ حضرات کے سامنے کیا گیا، مگر اس نشست میں ہم تفصیل کے ساتھ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضاعت کرنے والی ماں جو بڑی مشہور ہیں، جن کو دائی حلیمہ کہا جاتا ہے، ان کے متعلق ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ دائی حلیمہ کے تعلق سے واقعات مشہور ہیں کہ آپ کس طریقے سے آئی تھیں، آپ کے آتے وقت میں آپ کے آنے کی رفتار کیا تھی اور آپ کے حالات کیسے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے آغوش مبارک میں لینے کے بعد ان کی سواری کی رفتار کا عالم کیا تھا اور ان کی خود کی کیفیتیں کیا تھیں، ان کے اندر کیا تبدیلی ہوئی، ان کے شوہر کی خوشی کا کیا عالم تھا جب وہ لے کر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے علاقے پہنچی تو وہاں کا عالم کیا تھا۔ اس کی مختصر سی تفصیل ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی نے کائنات میں بہت ساری تبدیلیاں فرما دی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے رزق کثیر کا انتظام فرمایا، ان سے فاقوں کو دور فرمایا، ان سے قحط کو دور فرمایا۔ حضور کی آمد پر اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی آمد سے پہلے ہر گھر میں رب قدیر نے بیٹے عطا فرمائے تاکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت سے ہر گھر میں خوشیاں ہوں، کیونکہ جب بیٹیاں پیدا ہوتی تھی تو ماؤں سے بیٹیوں کو چھین لیا جاتا تھا اور انہیں زندہ زمین میں دفن کیا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے یہ انتظام فرمایا کہ اپنے بندوں کو بیٹے عطا فرمائے تاکہ کوئی ماں اپنی بیٹی کے غم میں نہ رہے، بیٹی کے جانے کی غم میں نہ رہے، بلکہ اپنے گھر میں بیٹا ہونے کی وجہ سے اس کی ممتا بھی خوش ہو، وہ بھی خوش رہے، اور اس کی آغوش بھی بھری رہے، اس کی گود بھی بھری رہے، اور اس کے گھر میں خوشیوں کا سلسلہ جاری رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے انتظامات فرمائے، جس کی تفصیل آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکی ہے۔ وہ ساری تفصیل عرض کرنا مقصد نہیں ہے، صرف یہ بتانا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب سے تشریف لانے کا اعلان ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے کائنات میں بہت ساری تبدیلیاں فرما دی تھی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے تھا۔ حضور کس انداز سے تشریف لائے، آپ کے تشریف لاتے ہوئے کس طرح کا نور دیکھا گیا، اور اس روشنی میں کیا کیا دیکھا گیا، کہاں تک دیکھا گیا، یہ ساری باتیں آپ حضرات تک پیش کر دی گئیں اور بیان کر دی گئیں۔ اب ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے کہ جنہیں ہم دائی حلیمہ کہتے ہیں،
جن کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت زیادہ قربت حاصل ہوئی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا بہت زیادہ رہنا ہوا، یہاں تک کہ بعض مورخین بیان فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے 9 یا 10 دن بعد دائی حلیمہ کا مکے میں آنا ہوا، اور اس کے بعد سے لے کر لگ بھگ 5 سال تک یا 5 سال مکمل ہونے تک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دائی حلیمہ کے پاس رہے. بعضوں نے کہا 4 سال تک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دائی حلیمہ کے پاس رہے. جب تک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دائی حلیمہ کے پاس میں رہے، ان کے گھر کی کیفیتیں الگ ہو چکی تھیں، ان کے رزق کی برکتوں کا ایک عجیب انداز ہو چکا تھا، ان کے گھر میں خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، حد سے زیادہ خوشیاں ان کے گھر میں آ چکی تھیں، ان کے کام میں برکتیں ہو چکی تھیں، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت بابرکت سے قبیلہ بنو سعد سارا کا سارا خوشیوں سے مالا مال ہو چکا تھا، بہت ساری نعمتیں انہیں عطا ہو گئی تھی. حضرت حلیمہ کا پورا نام حلیمہ بنت ابی ذؤیب ہے. آپ کے شوہر حارث ابن عبد العزیٰ اور قبیلہ بنو سعد ابن بکر ابن حوازن. قبیلہ بنو سعد عرب کا وہ نامور قبیلہ تھا جس کی شجاعت، جس کی بہادری، جس کی دلیری یہ پورے عرب میں مشہور تھی، اور پھر اسے تیر اندازوں کا مسکن اور بہترین نیزہ بازوں کا گہوارہ سمجھا جاتا تھا. بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے دل والے، قوت والے ان کا سامنا کرتے ہوئے گھبراتے تھے. اور عالم یہ تھا کہ اس قبیلے کے نوجوان میدان میں جب آ جاتے تو دشمنوں کے صفوں میں تباہی اور بربادی مچا دیتے. یہ قبیلہ بنو سعد کے لوگوں کی بہادری اور ان کی قوت کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا. شجاعت و بہادری کے ساتھ ساتھ اس قبیلے والوں کی ایک صفت یہ تھی کہ یہ لوگ بڑے شریف قسم کے اور بڑے نفیس طبیعت کے لوگ تھے، اور اس معاملے میں بھی جہاں قوت و بہادری اور شجاعت کے معاملے میں ان کا تذکرہ بڑا مشہور ہے، ان کے چرچے ہیں، وہیں پر ان کی شرافت اور ان کی نفیس طبیعتوں سے بھی لوگ ان سے بڑے مانوس ہوتے تھے، اور اس کی وجہ سے لوگ ان کا احترام بھی کرتے تھے. اور پھر یہ وہ قبیلہ تھا جو اس وقت کی، اس دور کی جو خرابیاں تھی عرب میں، ان خرابیوں سے یہ قبیلہ بہت زیادہ محفوظ تھا. اور شہر کے اندر جو تہذیب و تمدن تھا، جو وہاں کا کلچر تھا، اور جس طریقے سے لوگ وہاں پر زندگی گزارتے تھے، بے حیائی، اور جن کے یہاں بالکل بد نظمی تھی، کوئی اصول زندگی کا نہیں تھا، کوئی صحیح مزاج ان کے پاس میں نہ تھا. یہ لوگ، یہ قبیلے والے ان تمام چیزوں سے بہت زیادہ محفوظ تھے. یعنی شہر کا اثر گاؤں پر نہیں پڑا تھا. دیہات پر جہاں یہ قبیلہ بستا تھا، ایک پہاڑی علاقے میں صحرا کی طرف، جنگل کی طرف یہ قبیلہ بستا تھا، لہٰذا وہاں تک ان کے ان برے اعمال کا اثر نہیں پہنچا تھا. وہ لوگ ان کے اس برے اعمال سے محفوظ تھے، ان کے غلط نظریات سے، غلط سوچ سے محفوظ تھے. اور پھر ان کی ایک اپنی خاص طبیعتیں تھیں.
ان کا ایک اپنا بہترین مزاج تھا جس کی وجہ سے سعادتیں، نیک بختی اور خوش بختی ان پر غالب تھی۔ بی بی دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی قبیلے کی ایک بیٹی ہیں، یعنی جس قبیلے کی کیفیت میں، جس قبیلے کی مزاج میں شرافت ہے، جو شریف النفس لوگ ہیں، جن کے اندر اور جن کا ماحول بہت ساری خرابیوں سے، بہت ساری آلودگیوں سے پاک ہے، اور جو لوگ قوت میں بھی بہت زیادہ مضبوط ہیں، بہت زیادہ حوصلہ رکھنے والے اور بہت زیادہ شریف طبیعت والے، دائی حلیمہ اسی قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں، اور آپ شروع ہی سے بہت زیادہ اخلاص والی، ایثار والی، نیک کردار والی اور اچھے عمل کے بدولت اپنے قبیلے میں احترام کی نظر سے دیکھی جاتی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا، اگر سابقہ نشستوں میں آپ نے مجھ سے سنا ہوگا، تو میں نے ایک بات کہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جن اسلاب و ارحام کا انتخاب فرمایا وہ بڑے پاکیزہ تھے، وہ نفوس بڑے پاکیزہ تھے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کے بعد جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی رضاعت کا شرف عطا فرمایا، یقیناً وہ بھی بڑی پاکیزہ رہیں، ان کے اندر بھی وہ بری عادتیں نہ تھیں، وہ غلط عادتیں نہ تھیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جتنے بھی انتظامات ہوئے ہیں، ان تمام انتظامات کا تعلق بڑی پاکیزگی سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضور کے لیے یہ انتخابات ہوئے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے، میں صرف ایک اشارہ دیتا ہوا چلوں کہ ماں کے دودھ کا اثر بچوں کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ ماں صرف دودھ ہی نہیں پلاتی، بلکہ اس دودھ کے ذریعے بچوں میں وہ طبیعتیں منتقل ہوتی ہیں، قوتیں منتقل ہوتی ہیں، ارادے منتقل ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا ہم جائزہ لیں تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جن خواتین نے رضاعت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسا پاکیزہ رکھا، اور یہ صرف حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کی بنیاد پر رہا۔ حضور کی نسبت کی وجہ سے وہ پاکیزہ رہیں، اور رب قدیر نے حضور کی وجہ سے ان کے لیے پہلے ہی سے بہترین خصلتوں کا انتظام فرما دیا، بہترین عادتوں کا انتظام فرما دیا، ایثار و قربانی کرنے والی صفتیں ان کے اندر پیدا فرما دی، اور پھر عالم یہ تھا کہ وہ صابرہ بھی تھیں، شاکرہ بھی تھیں، بہترین مزاج رکھنے والی اور ہر مصیبت کو برداشت کرنے والی خواتین کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے فرمایا۔ اور پھر بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ ظاہری طور پر آپ کے پاس میں اتنی دولت نہ تھی کہ جس کی وجہ سے آپ کے گھر کا انتظام صحیح طور پر ہمیشہ کے لیے چل سکے، بلکہ مورخین بیان فرماتے ہیں کہ آپ ظاہری طور پر غریب تھیں، مگر امیری کی شان رکھتی تھیں اور اپنے وقار و منصب پر کبھی آنچ نہیں آنے دیتی تھیں۔ غربت و افلاس کی وجہ سے ان کا جو مختصر خانوادہ تھا، غربت و افلاس کے شکنجے میں بری طرح جکڑا ہوا تھا، اور اس کے باوجود وہ بڑے استقلال سے اپنی غربت و مفلسی کا مقابلہ بھی کرتی تھیں۔ حالات ایسے ہوئے اس مقام کے، یعنی قبیلہ بنو سعد کے،
اور جس مقام پر آپ رہتی تھی دور دراز علاقہ تھا، جنگل قریب تھا، پہاڑی علاقہ تھا، اور وہیں پر ان کی محنت و مزدوری تھی، اور وہیں پر ان کے شوہر بکریاں چراتے تھے، کھیتی باڑی تھی، سب کچھ تھا۔ اتفاق یہ ہوا کہ وہاں پر اس سال بارش نہ ہوئی، اور بارش نہ ہونے سے قحط کے آثار پڑے، کھیتیاں سوکھنے لگی۔ ظاہر سی بات ہے کہ پانی کا جب انتظام نہ ہو تو کھیت سوکھنے لگتے ہیں، اناج تباہ و برباد ہو جاتا ہے، زمین میں دانے ڈالنے کے باوجود کھیتی برابر نہیں ہوتی، اور اناج زمین سے غائب ہونے لگا، سوکھنے لگا۔ اور جب قحط پڑ جاتا ہے تو ماحول ایسا بن جاتا ہے کہ پانی کے لیے، کھانے کے لیے لوگ محتاج ہونا شروع ہوتے ہیں، یہاں تک کہ لوگ قحط کی وجہ سے اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ اور پھر انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کا بھی یہی حال ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں جتنی چیزیں رکھی ہیں ان کی زندگی کا جو اہتمام فرمایا ہے اس کا ذریعہ پانی بنایا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندگی عطا فرمائی ہے، انسان ہو یا کوئی ہو، ہر ایک کی زندگی کا تعلق پانی سے ہے۔ اگر کسی کو کھانا نہ ملے اور وہ صرف پانی پیتا رہے تو وہ پانی اس کی زندگی کے بچانے کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ تو پانی کا، بارش رک گئی، کھیتیاں سوکھ گئی، اناج برباد ہو گیا، اور پھر انسانوں اور جانوروں کا مرنا شروع ہوا، اور پھر حالت یہ ہوئی کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انسانوں اور جانوروں کے پاس میں کھانے کے لیے بہت کم مقدار میں کچھ چیزیں محفوظ تھیں، کچھ چیزیں بچی ہوئی تھیں۔ چونکہ بی بی حلیمہ پہلے ہی سے غربت میں اپنی زندگی گزار رہی تھی، ان کی زندگی اس چیز سے بہت زیادہ متاثر ہوئی، اور ان کے جو مویشی تھے، ان کے جو جانور تھے، چارہ نہ ملنے کی وجہ سے سوکھنے لگے، یہاں تک کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے۔ ایک ہی اونٹنی تھی، اس کا دودھ بھی خشک ہو گیا، آپ کے گھرانے والے فاقے پر مجبور ہو گئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ خود بھی کمزور ہو گئی، اور اتنی کمزور ہو گئی کہ اپنے بیٹے کو دودھ پلانا بھی ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ جب غذا ہی پیٹ میں نہ ہو تو پھر انسان کے اندر یہ چیزیں کہاں سے پیدا ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ماہ ربیع الاول آیا، موسم بہار آیا، دستور کے مطابق بی بی حلیمہ جس قبیلے میں تھیں اس قبیلے کی 10 عورتیں مکہ جانے کے لیے تیار ہوئی، اور میں نے پہلے ہی بتلایا تھا کہ عورتیں پہلے گاؤں سے، دور دراز علاقوں سے شہر میں آتی تھیں، اور وہاں آ کر مالداروں کے بچوں کو رضاعت کے لیے لیتی تھیں، اور اس کی وجہ سے انہیں ہدیے، تحفے، دولت، پیسہ وغیرہ سب ملتا تھا۔ چونکہ اس علاقے کے حالات ایسے ہو چکے تھے تو وہاں کی بھی عورتیں مکہ جانے کے لیے تیار ہوئی، تاکہ وہاں سے امیر لوگوں کے بچے لائیں، ان کو پالیں اور ان سے انعام حاصل کریں۔ بی بی حلیمہ چونکہ ان میں بہت زیادہ غریب تھیں، اور حالات جو بن چکے تھے، ماحول جو بن چکا تھا، اس کی وجہ سے آپ نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ بھی مکہ جائیں گی، اور وہاں سے ایک بچہ لائیں گی، اور اس امید کے ساتھ نکلی کہ قدرت کی طرف سے کوئی انتظام ہو، اور اس بچے کے لانے کے بعد اس بچے کے ذریعے آمدنی ہو، اور یہ جو حالات بن چکے ہیں غربت کے اور مفلسی کے، وہ حالات اس دولت کی وجہ سے ختم ہو جائیں، اور کنبہ اور خاندان جو متاثر ہو چکا ہے بھوک اور پیاس کی شدت سے،
اس دولت کی وجہ سے اس میں کچھ تبدیلی آ جائے اور پھر جو تکلیفیں ہیں ان تکلیفوں سے انہیں چھٹکارا مل جائے۔ لہٰذا اس امید کے ساتھ وہ بھی ان عورتوں کے ساتھ چل پڑی جو عورتیں مکے سے بچہ لانے کے لیے نکلی تھیں، مگر عالم یہ تھا کہ ان عورتوں کے مقابلے دائی حلیمہ خود بھی کمزور ہو چکی تھی، اور آپ کے پاس جو اونٹنی تھی، جو سواری تھی، وہ بھی کمزور ہو چکی تھی۔ لہٰذا وہ مالدار، وہ عورتیں جو تھی وہ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ صحت مند بھی تھیں، کیونکہ ان کے پاس باوجود فاقے کے، باوجود قحط کے، کچھ نہ کچھ ان کے گھروں میں سامان تھا جس سے ان کی صحت بھی تر و تازہ تھی اور ان کے جانور بھی فربا تھے، موٹے تھے، تر و تازہ تھے۔ بی بی حلیمہ ان کے ساتھ میں نکلی، مگر سواری کے کمزور ہونے کی وجہ سے وہ عورتیں آگے نکل گئیں اور آپ پیچھے رہ گئیں، اور اس بات کا انہیں یہ احساس ہو گیا کہ اب یہ چلی گئی ہیں، مجھ سے پہلے چلی گئی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو پہلے پہنچیں گی انہیں سب سے زیادہ مالدار اولادیں ملیں گی، مالداروں کے بچے ملیں گے، اور پتہ نہیں کہ میری قسمت میں کیا ہے اور میرے نصیب میں کیا ہے، یہ سوچتے ہوئے بس وہ اسی عالم میں چل رہی تھی۔ ان کے شوہر ان کے ساتھ میں تھے، حارث نام ہے، وہ بھی یہ حالت دیکھ کر بہت زیادہ مایوس ہوئے، اور آپ بھی مایوس ہوئیں، اور پھر اسی مایوسی کے عالم میں بس قدرت پر بھروسہ کیے وہ دھیرے دھیرے اطمینان کے ساتھ جیسے سواری چل رہی تھی آپ مکۃ المکرمہ پہنچی۔ آپ سے پہلے جو عورتیں بنو سعد کی جو پہنچی ہوئی تھیں وہ گلی کوچوں میں پھیل گئی اور لوگوں سے دریافت کرنے لگی کہ کوئی بچہ ہو کسی کے پاس میں تو ہم اس کی رضاعت کرنا چاہتے ہیں۔ لوگوں نے بتایا فلاں فلاں گھر میں ہے، تو جو بھی جہاں جہاں گئی وہ سب امیروں کے لڑکے تھے، مالداروں کے لڑکے تھے، دولت مند کے لڑکے تھے، لہٰذا سب گئے اور جا کر امیروں کے بچوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور وہی عورتیں حضرت عبد المطلب کے گھر بھی آئی اور آ کر حضرت عبد المطلب سے بچہ دینے کا مطالبہ کیا، تو آپ ہر ایک سے یہی فرماتے تھے کہ دیکھو بچہ تو ہم دیں گے مگر اس کے والد نہیں ہے، یہ یتیم ہے، اور ہمارے پاس میں اتنی دولت نہیں ہے کہ جو ہم تم کو تحفے کے طور پر دے سکے، ہم جو دیں گے وہ اگر تم رکھنے پر راضی ہو تو اسے لے جاؤ۔ مگر چونکہ وہ عورتیں اپنے قبیلے کے حالات دیکھ چکی تھیں اور اپنے گھروں میں دولت کے ذریعے تبدیلیاں لانا چاہتی تھیں، لہٰذا انہوں نے یہ سمجھا کہ بچہ یتیم ہے، اس یتیم کا والد ہی نہیں ہے، تو پھر ہمارے گھر کے لیے کیا انتظام ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ سوچ کر تقریباً عورتوں نے، یوں کہیں کہ جو 10 عورتیں آئی تھیں ان 10 نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضاعت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کسی قسم کا انہوں نے تیزی نہیں دکھائی بلکہ خاموش ہو کر وہاں سے چلی گئی۔ اور دوسری طرف حضرت عبد المطلب ان کی حرکتوں سے کوئی غمگین نہیں تھے، کوئی پریشان نہیں تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں آپ کو یہ خواب دکھایا تھا کہ تمہارے گھر بیٹا ہوگا، ان کا نام محمد رکھنا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ان کی عظمتیں اور ان کی شان دکھائی گئی تھی۔ آپ نے خود دیکھا تھا خواب میں کہ درخت نکلا ہوا ہے، لوگ لٹک رہے ہیں، اور یہ کافی تفصیل میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ کچھ لوگ اس درخت کو کاٹنے کی چکر میں تھے، کچھ لوگ اس درخت کی ٹہنیوں سے لٹک رہے ہیں۔ آپ نے اس کی تعبیر بھی پوچھی، بڑی پیاری تعبیر رہی، تو وہ سمجھ گئے کہ اب یہ لڑکا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، ان کے لیے قدرت نے
جو ان کی آمد کا انتظام فرمایا ہے وہی قدرت ان کے لیے بہتر سے بہتر انتظام کرے گی، اور اسی کا انتظار حضرت عبد المطلب کو تھا۔ آپ دیکھ چکے ہیں کہ 10 عورتیں آ کر آپ کے گھر سے خالی چلی گئی، اور اس وجہ سے چلی گئی کہ حضور یتیم ہیں، والد نہیں ہیں، اور اس وجہ سے بھی چلی گئی کہ اس گھر سے زیادہ دولت اور زیادہ تحفے ملنے کی امید بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود حضرت عبد المطلب کوئی فکر میں نہیں ہے، اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور اس اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ ایسے لگتا ہے جیسے انہیں یہ بتا دیا گیا کہ حضور کی رضاعت کا شرف کسے نصیب ہوگا، حضور کن کے پاس میں رہیں گے، آنے والی کون ہوگی، کس قبیلے سے ہوگی، شوہر کا نام کیا ہوگا، آنے والے کے اندر کیا خوبیاں ہوں گی۔ یہ سب کچھ ایسا لگتا تھا جیسے آپ کو بتا دیا گیا، اسی لیے آپ بے فکر ہو کر ایسے لگتا تھا کہ اس خاتون کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اکابرین نے، مورخین نے بڑی پیاری بات یہاں پر بیان فرمائی کہ ایسے لگتا تھا کہ خوابوں اور بشارتوں کے ذریعے حضرت عبد المطلب کے رہنمائی کا سلسلہ جاری تھا، اور یہاں بھی ان کی رہنمائی ہوئی۔ ان کے کانوں سے یہ اشعار ٹکرائے جیسے کوئی غیب سے آواز دینے والا انہیں تسلی دے رہا ہو کہ عبد المطلب گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ عورتیں اس قابل نہیں کہ ان کی گود میں یہ نعمت عظمیٰ ڈال دی جائے۔ اس شرف کے لائق ایک ہی خاتون ہے جس کا نام حلیمہ ہے، اور وہ بنو سعد سے تعلق رکھتی ہیں، اس کا انتظار کرو۔ اور فرماتے ہیں وہ الفاظ یہ تھے، بے شک آمنہ کے لال امین و کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم برگزیدہ خلائق ہیں اور تمام اچھوں سے اچھے ہیں، حلیمہ کے سوا کوئی ان کی آیا نہیں ہے، وہ ایک امین و دیانت دار بہترین خاتون ہے جو ابرار یعنی حضور کی نگہداشت کرنا چاہتی ہیں، وہ ہر فحش، عیب، غلط کاری سے محفوظ، پاک دامن اور بہترین کردار والی مضبوط عورت ہے۔ ہمارے اس محبوب کو اس کے سوا کسی کے سپرد نہ کرو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے نام خاص حکم ہے۔ السیرۃ النبویہ میں، السیرۃ النبویہ للدہلان میں جلد نمبر 1 میں یہ اشعار موجود ہیں۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب کو اشارے دیے جا رہے ہیں، بشارت دی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے آغاز سے لے کر یہاں تک پاکیزہ لوگوں کا انتظام فرمایا ہے، تو یہاں سے بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے لیے پاکیزہ لوگوں کا انتظام فرمائے گا۔ وہ ہر فحش سے پاک ہوں گی، ہر بد کرداری سے پاک ہوں گی، ہر عیب سے پاک ہوں گی، ہر نقص سے پاک ہوں گی، ان کا کردار اعلیٰ ہوگا، وہ دیانت دار ہوں گی، وہ اپنے وقت کی بہترین خاتون ہوں گی، اور اپنے وقت کی سب سے اعلیٰ وہ افضل خاتون ہوں گی جو اس افضل نبی کی نگہداشت کریں گی، جو اس افضل نبی کی رضاعت کا جنہیں شرف حاصل ہوگا وہ اپنے دور کی سب سے اعلیٰ خاتون ہوں گی۔ افضل نبی کے لیے اللہ نے افضل شخصیتوں کا انتظام فرمایا، بہترین کردار والے رسول کے لیے بہترین کردار والی عورتوں کا انتظام فرمایا۔ حضور کی ذات جیسی ہے، حضور کی نسبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے لیے ویسی ہی شخصیتوں کا انتظام فرمایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تاکہ کوئی یہ نہ کہے معاذ اللہ کہ حضور نے تو ایسی خاتون سے دودھ پیا کہ جس کا کردار اچھا نہ تھا، جس کی زندگی اچھی نہ تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی زبانوں کو پہلے ہی سے بند کر دیا۔
پوری زندگی حلیمہ سعدیہ کی پڑھ لیں، کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ حلیمہ سعدیہ میں کوئی کسی قسم کا عیب رہا، ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے ان کی ذات کا انتخاب مصطفیٰ کے لیے کرنا تھا۔ وہ شخصیتیں جو نور مبارک کی وجہ سے محفوظ رہیں، اور یہ وہ شخصیتیں ہیں جنہیں اللہ نے نبی کی نسبت کی وجہ سے پہلے ہی سے محفوظ فرما دیا کہ اب وجود مصطفیٰ ان کے آغوش میں آنا ہے، اسی لیے ان کے اندر کوئی کمی نہ رہے، ان کے اندر کوئی خامی نہ رہے، یہ خوبیوں کی مالکہ ہوں، دیکھنے والے انہیں دیکھ کر خوش ہوں اور مطمئن ہوتے رہیں، ان کی عادتوں سے، ان کے اثار و قربانی سے، ان کے صبر و استقلال سے، ان کی پاک دامنی سے لوگ خوش رہیں اور ان کی تعریفیں کرتے رہیں، ان کی توصیف بیان کرتے رہیں کہ یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ ایسی شخصیتیں دنیا میں بہت کم پائی گئی۔ تو قدرت نے انتظام فرمایا بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے۔ جب یہ اشعار اور جب یہ احکام اور جب یہ اشارے حضرت عبد المطلب کو ملے تو ظاہر سی بات ہے کہ انہیں تو مطمئن ہونا ہی ہے، کیونکہ پہلے ہی سے جو بشارتیں مل رہی تھی وہ سب پوری ہو رہی تھی۔ اب سمجھ گئے، یقین کر چکے کہ یقیناً حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اللہ نے بہترین انتظام فرمایا ہے۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو عورتیں چھوڑ کر چلی گئی تھیں، جنہوں نے رضاعت سے انکار کر دیا تھا، عبد المطلب اس کی وجہ سے نہ غمگین ہوئے اور نہ ان کے دل پر کسی قسم کا کوئی اثر ہوا۔ لہذا ان خواتین کا مسرت اور خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا جو امیروں کے بچے لے کر بہت زیادہ خوش تھیں اور یہ تصور کر رہی تھی کہ ہمارا سفر بیکار نہیں گیا۔ جو ان کی مرضی تھی، جو ان کی خواہش تھی، انہیں اعلیٰ گھرانوں کے بچے مل گئے، یعنی بہت زیادہ مالدار لوگوں کے بچے مل گئے، جن کی پرورش سے انہیں یہ بات کی امید بن گئی کہ اب ہمارے پاس میں ان کی پرورش کی وجہ سے اچھی خاصی دولت آ جائے گی۔ بی بی حلیمہ جب وہاں پہنچی تو اس وقت تک سارے مالداروں کے بچے ان عورتوں نے لے لیے تھے۔ جب آپ نے اپنے قبیلے کی عورتوں سے پوچھا کہ تم نے تو اپنا اپنا حصہ لے لیا، بتاؤ میرے لیے کوئی بچا ہے؟ تو قبیلے کی عورتوں نے کہا بچا تو ایک ہی بچہ ہے مگر وہ یتیم ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے اور عبداللہ کا بیٹا ہے، اگر چاہتی ہو تو اسے حاصل کر لو۔ دائی حلیمہ نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ کیا کریں۔ شوہر نے کہا خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ وہ بچہ لے لو، ہو سکتا ہے کہ اس کی خدمت سے ہمیں کچھ مل جائے۔ بی بی حلیمہ بنی ہاشم کے محلے میں پہنچی۔ حضرت عبد المطلب گھر کے دروازے پر کھڑے تھے اور ایسے کھڑے ہیں جیسے دائی حلیمہ کا انتظار کر رہے ہوں اور استقبال کر رہے ہوں۔ دائی حلیمہ جیسے ہی پہنچی، عبد المطلب نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے اور کس قبیلے سے ہو؟ دائی حلیمہ نے کہا میرا نام حلیمہ ہے اور میں قبیلے بنو سعد سے ہوں۔ یہ نام سن کر حضرت عبد المطلب مسکرا دیے، اور اس لیے بھی مسکرائے کہ انہیں اس بات پر یقین تھا کہ جو نام بتایا گیا وہی خاتون آئیں گی، اور خوش ہو گئے کہ جس بات کی انہیں بشارت دی گئی تھی وہ خود ہی آ گئی۔ آپ نے خوش دلی سے اس کا استقبال کیا اور دائی حلیمہ سے فرمایا
دونوں مبارک ہیں، یعنی حلم بھی مبارک ہے، سعادت بھی مبارک ہے. یعنی تمہارا نام جو حلیمہ سعدیہ ہے تو تمہارا نام بھی مبارک ہے، تمہاری جو صفت ہے وہ بھی مبارک ہے. فرمایا کیا تم ایک یتیم بچے کی پرورش کرنا پسند کرو گی؟ وہ بچہ کوئی معمولی لڑکا نہیں ہے، قدرت کا شاہکار ہے، بے مثال بچہ ہے. اندر جاؤ اور برکتوں کو اور سعادتوں کو اپنی آغوش میں سمیٹ لو، جو برکتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں. دائی حلیمہ، ایک عجیب کیفیت تھی جب آپ گھر میں داخل ہو رہی تھی حضور کے. جیسے ہی آپ اندر داخل ہوئی، سب سے پہلے بہترین قسم کی خوشبو نے آپ کا استقبال کیا. خوشبو سے آپ بہت زیادہ مسرور ہوئی. ایک عجیب قسم کی کیفیت ہے. اسی کیفیت کے ساتھ جب آگے بڑھی تو دیکھا سبز ریشمی بستر پر سفید و شفاف لباس پہنے کونین کے آقا آرام فرما رہے ہیں اور ان سے خوشبو کی لپیٹیں آ رہی ہے. ام ایمن جنہوں نے بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ خدمت کی، اور میرے آقا ان کو فرماتے تھے اے ام ایمن، میری ماں کے بعد تم میری ماں ہو. ام ایمن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس دائی حلیمہ کو لے گئی. دائی حلیمہ بڑی حیران تھی اور بڑی حیرت میں تھی. اچانک جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا، حضور کی محبت دل میں اتر گئی اور دیکھتے ہی دل میں شاید یہ کہنے لگی ہوں کہ اتنا حسن و جمال، اتنا رعب و جلال آج تک میں نے کسی بچے میں نہیں دیکھا. تھوڑا سا آگے بڑھی، محبت نے بہت زیادہ جوش مارا اس خیال سے کہ حضور جاگ نہ جائیں. آہستہ سے میرے آقا کے سینے مبارک پر اپنا ہاتھ رکھا. حضور سو رہے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کھلی، مسکرا دیا. بی بی حلیمہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان حسین آنکھوں سے نور کا ایک شعلہ نکلا اور پرواز کرتا ہوا آسمان میں جذب ہو گیا. آپ کا عالم یہ تھا کہ آپ بے اختیار حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے بازو میں سمیٹ لیا، پیشانی کو بوسہ دیا، سینے سے لگایا، اور دائی حلیمہ کو ایسے لگا جیسے ایک قسم کا انقلاب پیدا ہو گیا. جب آئی تھی حضور تک پہنچی تھی تو قحط کے عالم میں تھی، بھوکی تھی، غربت آپ کے جسم سے، آپ کے چہرے سے، آپ کے لباس سے ظاہر ہو رہی تھی. آپ کی کیفیت بڑی عجیب تھی، اور یہاں تک کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ کے اندر اپنے سگے بیٹے کو بھی دودھ پلانے کی طاقت نہ تھی، دودھ خشک ہو گیا تھا. مگر جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے اپنے آغوش میں لیا تو ایسا محسوس ہوا کہ جو دودھ خشک ہو گیا ہے اس کے اندر، آپ کے اندر واپس تبدیلی پیدا ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو پھر سے قوت و طاقت عطا فرما دی، اور اسی محبت کے عالم میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ نے رضاعت کرنا شروع کیا. حیرت کی انتہا نہ تھی، پریشان تھی کہ میں کیسے رضاعت کروں گی. مگر جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت دیکھی تو اس برکت کو دیکھ کر
اس خاتون نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور ان کی آنکھوں سے مسرت سے آنسو بہنے لگے کہ مالک نے اتنی بڑی دولت سے نواز دیا تھا۔ حلیمہ سعدیہ کو بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں لے جایا گیا۔ بی بی آمنہ نے فرمایا حلیمہ بیٹھ جاؤ، کیا ہمارے اس یتیم بچے کو پالنا پسند کرو گی؟ بی بی حلیمہ نے جواب دیا ہاں میں اسے پالوں گی۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حلیمہ آپ لوگ آتی ہو تو اس لیے آتی ہو کہ اس سے کچھ اجرت مل جائے، مگر میرے پاس تمہیں دینے کے لیے زیادہ مال و دولت نہیں ہے، بس اتنا کہوں گی کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا بہت زیادہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ بی بی حلیمہ نے جو کیفیتیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے دیکھی تھی مان گئی کہ مجھے یہ دنیا کی دولت نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ پوری کائنات کی نعمت مصطفیٰ کی شکل میں دائی حلیمہ کی گود میں ہے۔ ایک نعمت دو نعمت نہیں ہے، کل نعمت اللہ نے دائی حلیمہ کی گود میں محبوب کی شکل میں عطا فرما دی۔ یہ وہ مصطفیٰ ہیں، یہ وہ رسول ہیں کہ جن کی نسبت کسی کو نصیب ہو جائے تو وہ اللہ کا ولی اور اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ دائی حلیمہ سمجھ گئی، بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگی آسمان والا بڑا کریم ہے، اس کی عطاؤں اور برکتوں میں کوئی کمی نہیں۔ بی بی آمنہ نے پھر فرمایا کہ دیکھو مجھے خدشہ ہے کہ میں تمہارا حق ادا نہیں کر پاؤں گی۔ دائی حلیمہ نے عرض کیا آپ مطمئن رہیں، خدا کی قسم میں کسی اجرت کی وجہ سے اس بچے کو نہیں لے جا رہی ہوں، وہ پتہ نہیں کہ اس بچے کی وجہ سے میرے اندر آسمان والے نے قدرت نے کیا کیا تبدیلیاں پیدا فرما دی ہیں، اور میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں اس بچے کو اپنے پاس میں رکھوں اور میں لے جاؤں۔ بی بی آمنہ نے پوچھا کہ اب بتاؤ تم کون ہو اور کس قبیلے سے ہو؟ دائی حلیمہ نے جواب دیا میں حلیمہ بنت زویب ہوں، میرا قبیلہ بنو سعد بن بکر بن حوازن ہے، اور میرے شوہر کا نام حارث ابن عبد العزیٰ ہے۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں آمنہ بنت وہب ہوں، میرے شوہر کا نام عبداللہ ابن مطلب ابن عبد المطلب ہے، اور وہ قریش کے سردار ہیں۔ تمہیں اس عظیم بچے کی دایا بننے پر مبارک ہو۔ اس تمام واقعات کو قصص الانبیاء فی القرآن الکریم المختار من مجمع البیان الحدیث حصہ 9 خاتم النبیین محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو بچپن مبارک کا تذکرہ ہے اس میں یہ قصہ موجود ہے۔ دائی حلیمہ نے اجازت لی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صورت میں آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے بہترین نعمت عطا فرمائی۔ دائی حلیمہ بڑی خوش ہوئی اور اپنے شوہر حارث کے پاس گئی، کہا حارث ہم سمجھ رہے تھے کہ ہمیں کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ امیر گھر کے بچے تو ہم سے پہلے والی عورتیں لے کر چلی گئی، اور ہم سے کہا کہ ایک یتیم بچہ ہے، اس کے پاس میں اس کے دینے کے لیے کچھ نہیں، اجرت وغیرہ۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں کچھ نہیں ملے گا، مگر حارث مبارک ہو، اللہ نے وہ کچھ دیا ہے، قدرت نے وہ کچھ دیا ہے، وہ سب کچھ دیا ہے جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ ان کے آنے سے میرے اندر ایک عجیب قسم کی کیفیت پیدا ہو گئی،
اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ یہ قدرت نے ہمیں ہی دی ہے، اور یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ ہمارے بعد ایسی عظیم نعمت کسی کو قدرت عطا نہیں فرمائے گی۔ جب حارث نے سنا تو کہا چلو اب واپسی کا انتظام کرو، اب ہم چلتے ہیں۔ اب دائی حلیمہ نے فیصلہ کیا کہ اس سے پہلے کہ میں ان کو لے کر آگے بڑھوں، اس سے پہلے میں کعبۃ اللہ کی طرف جاؤں اور کعبۃ اللہ کا دیدار بھی کر لوں، حجر اسود کا بوسہ بھی لے لوں۔ یہ ایک طویل واقعہ ہے جس واقعے کو ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی نشست میں پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ بس آج اس نشست میں مجھے یہ بتانا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کی خاطر اللہ تبارک و تعالی نے جس شخصیت کا آپ کی رضاعت کے لیے انتظام فرمایا وہ دائی حلیمہ ہے۔ ابھی دائی حلیمہ کا واقعہ ختم نہیں ہوا، ابھی تو بہت سارے واقعات ہمیں بیان کرنے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب یہ لے کر چلی، کعبۃ اللہ کے قریب پہنچی، حجر اسود کا بوسہ دینے لگی تو کیا ہوا، پھر وہاں سے جب آپ چلنے لگی تو پھر آپ کے چلنے کی، آپ کی سواری کی کیفیت کیا تھی، اور آپ سے پہلے جو بچوں کو لے کر نکل گئی تھی وہ پہنچ گئی تھی اپنے علاقے میں یا بی بی حلیمہ کے بعد میں پہنچی؟ کیونکہ آپ تو کمزور اونٹنی پر سوار تھیں، آپ کے پاس میں کمزور سواری تھی، آپ خود لاغر ہو چکی تھی، کمزور ہو چکی تھی۔ اور پھر جب آپ اپنے علاقے پہنچی ہیں تو وہاں پر آپ کے علاقے اور خود آپ کے گھر کے حالات کیا ہوئے اور کس طریقے کے آپ کے گھر کے حالات تھے، اور آپ کے گھر کے علاوہ اور کن کن گھروں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کا، نسبت سے برکتوں کا نزول ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کس طرح بڑھنے لگے، کس عمر میں چلنے لگے، کس عمر میں بولنے لگے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اور بچپن میں یا ان اوقات میں کیا کیا معاملات ہوئے، یہ تمام تفصیل انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی اگلی نشست میں سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب قدیر جو کچھ کہا گیا، کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے، ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی اور بے ریا محبت نصیب فرما۔ میرے مولا حضور کی میلاد کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرما، ہمارے گھروں سے مولا تنگ دستی کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرما، اپنے فضل و کرم سے میرے معبود اپنے حبیب سے بے پناہ محبت نصیب فرما دے، ہم سے فاقے کو، مصیبتوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اپنے فضل و کرم سے ایمان کی لازوال دولت عطا فرما، اسی پر زندگی، اسی پر خاتمہ نصیب فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔